أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد صدق الله العظيم. محترم دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بڑا احسان ہوا، بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا. اللہ رب العزت نے دین اسلام ہم سب کو عطا فرمایا. اصل مذہب اور اصل دین اسلام، مذہب اسلام تو پہلے ہی دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے زمین پر اتارا. آدم علیہ السلام اسی مذہب کو لے کر آئے. اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان دیا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے دین اسلام اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر عقل کا دار و مدار ہوتا، سمجھداری کا دار و مدار اس پر ہوتا، دنیا میں بہت سے سمجھدار پڑے ہوئے ہیں. چاند پر جا کر آئے لیکن چاند کو بنانے والے کو نہیں پہچانا. آسمانوں پر میزائل چھوڑنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں. سمندر کے تہہ میں جانے والے موجود ہیں. اللہ کے مخلوقات کو دیکھ کر آئے. 5 لوگ گئے تھے نا. کیا ہوا بھائی؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. گھومنے گئے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے اللہ کی کیا مخلوق کے اندر. ہم تو بغیر دیکھے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو بڑا طاقت والا ہے، بڑا قدرت والا ہے. سمجھ نہیں رکھے. اللہ نے اپنے فضل سے اب ایمان دے دیا تو عقل کا استعمال کر کے پھر اللہ کو پہچاننا، اللہ تک پہنچنا، اس میں ترقی ہو ہماری. دنیا میں بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے کئی ہارٹ کھولے، لیکن اللہ تک نہیں پہنچے. اور بھی بہت سے عقل والے جو اپنے آپ کو عقلاء ان کا شمار ہوتا ہے. عقلاء دنیا والوں کو سمجھدار کہتی ہے، قرآن اور حدیث ان کو ناسمجھ کہہ رہے ہیں. دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سمجھدار ہیں، بہت عقل والے ہیں. لیکن اللہ، اس کے رسول، قرآن حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بنانے والے کو نہیں پہچانا تو یہ ناسمجھ ہے. اللہ ہمیں ناسمجھو کو اللہ نے ایمان دے کر سمجھدار بنا دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم. اور دعوت کی محنت کرنے والے اور ہم سب کے لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے صفات ہماری زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام کتنا شکر ادا کرتے تھے. آپ علیہ السلام اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے. نماز پڑھتے تو پاؤں مبارک ورم آ جاتا تھا. اما عائشہ نے فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کیا بات ہے، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو اللہ نے کہہ دیا آپ کے گناہ معاف، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب کتنی محنت کیا ضرورت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھے نعمت دی،
نماز پڑھنے کی توفیق دی، میرے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا، اب تو میرا زیادہ حق بن جاتا ہے کہ میں اللہ کا شکر زیادہ ادا کروں۔ میرا زیادہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی محنت کی توفیق دی، پنکوشے میں آنے کی اللہ نے توفیق دی، قیام کی اللہ نے توفیق دی۔ آدمی ناز نہ کرے، فخر نہ کرے، بلکہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بٹھایا، تو مجھے دن کی محنت کے لیے قبول کرتا ہے، راہ خدائی میں جاتا ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ سمجھے کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ پوچھا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدے کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے ایک نعمت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں۔ آپ کی امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کریں۔ امت کو نعمت مل رہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے؟ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا، یہ ہے نبی والی صفت، یہ نبی والے اوصاف زندگی کے اندر لانا۔ ایک مرتبہ علیہ السلام نے سجدہ کیا بہت لمبا، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ؟ فجر درود کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تو کہا تھا کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے کہ اللہ 40 نعمت اللہ عطا فرمائیں، 10 گناہوں کو معاف کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے، 10 رحمتیں اور 10 نیکی عطا فرمائیں گے، یہ کس کو ملی؟ تو 40 مرتبہ 40 نے فضیلتیں کس کو ملی؟ امت کو ملی۔ اب ہمیں اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب آدمی شکر ادا کرے گا اور اللہ کی طرف اس کا ذہن رہے گا، متوجہ رہے گا، تو کبھی کسی بھی بول کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار اس کی بدن سے تکبر نہیں ٹپے گا، بڑائی والے بول نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس کی زبان اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ جو مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبدیت، تواضع، انکساری، دعوت کی محنت کرنے والے ساتھیوں کے لیے تواضع، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلنا، کام کی توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، کیسی تواضع، کیسا انکساری، کیسی انکساری تھی۔ باہر سے آنے والے بدو اور باہر سے آنے والے دیہاتی اور نئے آنے والے مہمان کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پوچھنا پڑتا تھا، کوئی کرسی اور کچھ اسٹیج اور کوئی وہ چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی شان باندھنے تھی، آ کر پوچھنا پڑتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہاں ہے؟ یہ تواضع، یہ انکساری، اور اتنی بڑی صفت اللہ نے عطا فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، معراج والی، کہ آپ کو اللہ نے معراج کرائی، لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ کیا ہے، میرے بندے کی عبدیت کو ظاہر کیا جائے، اس لیے عبادت کے بعد کیا ہے، توبہ استغفار ہے، جیسے حب جاہ ہے نا، جاہ کی کہ آدمی کو جاہ بڑھائی آ جاتی ہے، سب کو چھوٹا سمجھتا ہے، حب مال ہوتا ہے، اس لیے اب آج کے زمانے حب عبادت ہے شیطان کی طرف سے، آدمی اپنی عبادت پر فخر کرتا ہوا دوسروں کو فخر سمجھتا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کی نمازیں ایسی، اس کے رکوع ایسے، اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ہماری عبادتیں کل عدم ہو جاتی ہیں۔ لکڑی جو چلتے تھے تو آپ ہی پسند نہیں فرماتے تھے کہ صاحب آپ کے پیچھے چلیں، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، آپ ہمارے ساتھ چلو، سب ساتھ میں چلتے تھے، بیٹھتے تھے، ایسا پتہ چلتا ہے تواضع انکساری کے ساتھ۔ ایک گڑیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹھک کو دیکھ کر، وہ تواضع والی بیٹھک تھی، بیٹھک کو دیکھ کر ایمان لے آئی،
اتنا بڑا سید المرسلین، سید الانبیاء، سید البشر، جس کے طفیل اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اتنا بڑا آدمی، عرب اس کے پیچھے چلنے والا، اس کے اشاروں پر کیا ہے اپنی جان کو قربان کرنے والا، کچھ بولے تو سب خاموش ہو جاوے، وضو کرے تو پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہ دے، دعا مبارک نکالے تو سب لینے کے لیے تیار ہو جائے، ہر چیز کو، اتنا بڑا آدمی بیٹھک ہے اس کی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تواضع، انکساری کہ دعوت کی محنت آدمی جتنی زیادہ کرے گا اللہ اس کی زندگی میں چیز کو پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے مطلوب ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلاتا ہے ہر کام کے اندر، کہ میں نے نہیں کیا اللہ نے کیا ہے، کسی کام میں آدمی آ گیا کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے، فلاں بیمار کو ضرورت پڑ گئی، مجھے اللہ نے استعمال کر لیا، اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کے بول میں تواضع ہو، انکساری ہو، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے کیا ہے، میں نے تجھے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت تواضع، انکساری ہماری زندگی کے اندر ہو، آدمی چھوٹا بن کر چلے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلائے، میں کیا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، ناپاک نطفے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں تو ڈال دیا رب کریم سے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، درست کیا، صحیح سالم بنایا۔ اللہ اگر تیرا منہ ٹیڑھا کر دیتے تو، کالا رنگ تجھے بنا دیتے تو، ما غرک بربک الکریم، کس بات پر تجھے گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اٹک مٹک کس بات پر تو چل رہا ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ما غرک بربک الذی خلق فسواک فعدلک، درست کیا، تجھے درست بنایا، تجھے کمزور پیدا کر دیتے، اندھا بنا دیتے، لولا لنگڑا بنا دیتے، پاگل بنا دیتے، تو کیا اللہ کا بگاڑ سکتا ہے؟ تجھے اللہ نے صحیح سالم بنایا ہے، اس میں گھمنڈ مت کر، بلکہ تواضع، انکسار۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، تو جس صورت کو چاہتا تھا، تو جس خوبصورتی کو چاہتا تھا، اللہ نے تجھے اسی کے مطابق بنایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف استحضار، دھیان، توجہ۔ کبھی چیز پیدا ہوگی تو آدمی کی زندگی میں آہو زاری پیدا ہوگی۔ اللہ کے علیہ السلام نے صفت تھی آہو زاری، رونا دھونا، شکر تھا، شکر آیا، تواضع انکساری آئی، تواضع انکساری آئی تو پھر کیا ہوا؟ آہو زاری، رونا دھونا، معافی مانگنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس کسی کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، ہو ہی نہیں سکتا قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے۔ جس کے لیے اللہ نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا، تواضع انکساری دروازہ کھول دیا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بند۔ پھر آیت پڑھی ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو وہ تمہاری ضرور دعا قبول کرے۔ پھر آگے فرمایا کسی کے لیے اللہ نے شکر کا دروازہ کھول دیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ برکت کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ بڑھائیں گے۔ حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاوے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے۔ توبہ کا دروازہ بند ہوگا لیکن اس وقت جب کیا ہے سورج، بولو نا، اور گھر گھر کی حالت پیدا ہو جائے، آدمی کی موت کا وقت آ جائے، آخرت کا منظر سامنے کھل جائے، اس وقت پھر آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جس سے گناہ ہو جائے، پھر فرمایا کہ اگر اس میں ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کسی نے ظلم کر دیا اپنے نفس پر گناہ کر کے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اس کے بعد اس نے کیا کی؟ توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگی۔ ہاں جب بھی گناہ ہو جاوے، انسان بشر ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطاؤن التوابون،
یہ سارے انسان خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، گناہ ہو ہی جائیں گے، انسان اللہ نے نسیان سے بنایا ہے، بھول ہو جائے گی، لیکن اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ سارے گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ استغفار کرے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کیا گناہ کر دیے، توبہ کر لے، ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی اللہ اس کے گناہوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کی آہوزاری، آپ کا رونا، امت کے لیے سسکنا، امت کے لیے معافی مانگنا، آپ کی موت کا وقت ہے، ملک الموت حاضر ہوئے، جب علیہ السلام حاضر ہوئے، یا نبی اللہ اگر اجازت ہو تو ملک الموت اندر آوے، اجازت ہو تو، اسی اجازت مانگی نہیں گئی، اس شخص سے اجازت مانگی گئی ہے، کتنی بڑی شخصیت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس شخصیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی قدر یہ ہے کہ ان کے فرمودات، ان کے حکامات، ان کے طریقے، ان کی سنتیں اس کو اپنی زندگی میں لاوے، قدر ہے یہ قدر ہے، یہ اصل میں یہ اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، آئیڈیل اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کی زندگی ہے، جس میں سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، کم خرچہ ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ آج دنیا کے تو پریشانیاں ہیں نا، پریشانیاں ہیں، پورا نہیں ہوتا، انکم سے زیادہ اور زیادہ ہے، پریشانی ہے، سنت پہ زندگی گزارو گے انشاءاللہ اللہ جو ہے ان میں سے برکت دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے برکت دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام امت کے روئے ہیں، امت کو سمجھایا ہے۔ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جنت و جہنم کی سیر کی، وہاں کی چیزوں کو دکھایا، امت کو آ کر سمجھایا کہ دیکھو میں جا کر آیا ہوں، جہنم کے مناظر دیکھ کر آیا ہوں، دوزخ کے فلاں فلاں عذابات دیکھ کر آیا ہوں، اپنی ذات پر رحم کریو، اور میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ صحیح ہے۔ امت کو سمجھایا ہے، امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ بدر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، جو روئے ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ پوری رات آپ علیہ السلام بدر کی رات میں آپ پوری رات روئے ہیں، اور امت کے رحم کی دعائیں مانگی ہیں، امت کے معافی کی دعا مانگی ہیں۔ لقد کان لکم لقد نصرکم اللہ بدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات کو تم لوگ کیا ذلت کی حالت میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے، انسان ہے، صحابہ انسان تو تھے، انسان کیا ہے برے حالات کے بعد میں گھبرا جاتا ہے، صحابہ گھبرا گئے تھے، وانتم اذلہ اللہ کہہ رہے تھے، گھبرا گئے تھے۔ اگر ہماری مدد نہ ہوتی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں نہ ہوتی تو پانی بھی نہیں تھا، کفار مکہ نے آ کر ایسی جگہ قیام کر لیا تھا جہاں پانی بہت زیادہ تھا، اور صحابہ نے ایسی جگہ قیام کیا جہاں پانی نہیں تھا، اور مٹی بہت زیادہ تھی، ہوا آتی مٹی بہت زیادہ اڑتی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا کہ ہم نے راتوں رات بارش نازل فرمائی، اور بارش کو نازل فرما کر ہم نے کیا ہے آپ کے اس غم کو دور کر دیا۔ آپ ایسا روئے ہیں، آپ کے رونے پر اور صحابہ کے قربانی پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا۔ تو دعوت کی محنت کرنے والے ہم سب ساتھیوں کو اپنی زندگی میں رونا دھونا، توبہ استغفار، گناہ کرتے کرتے، غیبتیں کرتے کرتے، برائیاں کرتے کرتے، لوگوں کا عیب دیکھتے دیکھتے اپنے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، دوسرے کے خوب عیب دیکھے اور دیکھتے رہتے ہیں، بھائی اپنا دیکھنے بھائی تو اپنی زندگی دیکھو نا، ایک انگلی دوسرے پاس ہوتی ہے تو 3 انگلی اپنے سامنے ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی فلاں ایسا تو 3 انگلی میرے سامنے ہے، بھائی تو کیسا ہے؟ تو اپنے اندر جھانک کر دیکھ۔ آدمی سے فرمایا کہ تواضع انکساری ہوگی تو رونا دھونا نصیب ہوگا،
معافی مانگنا نصیب ہوگا، یہی آنکھوں کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، سارے گناہ معاف کرانے کے لیے کافی ہے۔ جس چہرے پر اللہ کے ڈر کا، گناہوں کے معافی کا، اللہ کے خوف کا قطرہ گر گیا، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ سے کہ باری تعالیٰ تیرے خوف سے رویا ہوں، تیرے ڈر سے رویا ہوں، استغفار میں رویا ہوں، یہ میرا قطرہ گرا ہے، تو مجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ یہ سب تو چکے ہیں۔ قساوت قلبی، دین کی بات سننے کے باوجود چاہے دلوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے، قبرستان جانے کے بعد بھی موت کی یاد نہیں آ رہی ہے۔ قبرستان جاؤ تو اللہ سے دعا مانگو کہ بھئی اللہ تو مجھے یہاں لاوے تو اس حال میں لائی ہو کہ قبر میرا استقبال کر رہی ہو، کہ تیرا آنا مبارک ہو، آ جا، میں تیرا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور قبر کہہ رہے ہو تیرا آنا نامبارک ہے۔ بہت بدبخت لوگ تھے جو چل رہے تھے، اس میں ایک آیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ قبرستان جاؤ تو یہ استحضار ذہن میں رکھو، یہ ذہن میں رکھو مجھے یہاں آنا ہے، اس حال میں لائی ہو کہ تو اللہ تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو، 100% دین میں زندگی میں ہو، توبہ استغفار کر کے میں پاک صاف ہو گیا ہوں، اس حال مجھے یہاں لائی ہو۔ قبرستان جانے کے باوجود ایک تو قبرستان میں توفیق نہیں ہوتی، میت ہو کے آدمی جاتا ہے، میت ہو گئی تو بھائی وہ بھی قریبی رشتہ دار، دور کی ہو تو بھائی یہاں سے پڑھ کے چلو، اور آپ تو ریاد ہوتی ہے بھائی یہاں نماز پڑھا دو تاکہ قبرستان کو عاوید نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرنا، تو سب کو وہاں لے جاؤ، وہاں نماز پڑھاؤ تاکہ کیا ہے سب قبرستان پہنچے۔ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں تو 2-3-5 جمعہ پہنچتے پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ ہر جمعہ کو قبرستان جاؤ، اللہ نے فرمایا ہر جمعہ کو قبرستان جاؤ، ہر جمعہ کو مرحومین کو یاد کرو، ان کے لیے سارے ثواب کرو، اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرو۔ یہ دین کی محنت ہوتی رہے گی دوست بزرگوں، یہ استحضار پیدا ہوتا رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس وجہ سے نہیں کہ گناہ کروں گا تو روزی ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے نہیں گناہ کروں گا تو لوگ دیکھ لیں گے کیا ہوگا، اس وجہ سے گناہ چھوڑنا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت حیا تھی، آپ بڑے با حیا تھے، آپ بڑے با حیا تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، صدیق اکبر آئے، کہا کہ نبی اللہ اندر آنے کی اجازت ہو تو۔ آپ علیہ السلام کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، پنڈلی مبارک، آپ نے آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ہم آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت عثمان آئے تو آپ علیہ السلام پہلے سیدھے بیٹھے، پنڈلی چھپائی اور پھر اجازت دی، اور کہا کہ عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی شرم کرتے ہیں، فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، یعنی الحیا آپ کی صفت بیان کی جاتی ہے نا خطبے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عثمان وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عثمان، حیا والے تھے۔ آپ والے کے بارے میں آتا ہے آپ کتنے حیا والے تھے، ہاں نوجوان عورت پردے میں رہ کر اس کی زندگی میں جو حیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کی زندگی میں حیا تھی۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی بولنے کے اعتبار سے فرمایا گیا نا حدیث میں، اللہ کے نبی کا تم اللہ سے شرم کرو، صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا حیا یہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے، اپنے منہ اور منہ کے اطراف کی ساری چیز کی حفاظت کرے، ساری چیز آ گئی، آنکھ سے ایسی چیز نہ دیکھے جس اللہ سے حیا، کان سے ایسی چیز نہ سنے، یہ حیا ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، آپ نے فرمایا تو بے شرم ہو جا، کہ جو چاہے کر، جو چاہے بول، جو چاہے دیکھ، جو چاہے سوچ، اس وقت تو بے شرم ہو جا۔ اگر تو شرم والا ہے، اللہ سے شرم تجھے آ رہی ہے تو یہ کام کرنا بند کر دے۔ آپ علیہ السلام کی صفت حیا، ہم کو اللہ نے دعوت کی محنت میں لگایا ہے، مجھے کیا بولنا، کیسا بولنا، کب بولنا، مجھے کیا دیکھنا، کیسا دیکھنا، مجھے کیا سننا، یہ ہماری زندگی میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حیا یہ ہے کہ آدمی پیٹ کی حفاظت کرے،
اور پیٹ کے اطراف کی حفاظت کرے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ حیا میں داخل ہے۔ دوست بزرگوں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف ہیں، ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لانا، اس لیے کہ ہم نبی والے کام کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، نبی والی محنت کی نقل ہے، آپ علیہ السلام کی محنت کی نقل کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ امت کا درد و غم، امت کی فکر، امت کی زندگی میں کس طرح دین آ جاوے، امت جہنم کی آگ سے کیسے بچ جاوے۔ دوست بزرگوں، سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ کہ پیدا ہوگی اللہ کے راہ میں بار بار نکلنے کی وجہ سے۔ آدمی اللہ کے راہ میں نکلے، گھر بیٹھے آدمی ولی نہیں بن سکتا، اللہ ماشاءاللہ کس کو اللہ بنا دے، صحیح طلب پر اٹھے، شراب کے عادی، جنہوں نے کیا ہے اللہ کے نام کو عظمت سے لے لیا اور اس دن شراب نہیں پی، پیتر خریدا، وہ کیا عظمت سے انہوں نے اللہ کے نام کو اٹھایا ہوگا، اور کس عظمت سے کیا ہے اللہ کے نام کو بوسہ دیا ہوگا، پیتر ڈالا ہوگا، راتوں رات اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے فرمایا گیا مجاہدہ ہے، قربانی ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنا ہے۔ جو چیزیں اللہ کی نافرمانی مددگار ہے ان کو چھوڑنا ہے، اس کو کیا ہے چھوڑنا ہے، تب جا کر آدمی محنت میں لگے گا، کوشش کرے گا۔ تو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب بندہ قربانی دیتا ہے، اللہ کے راہ میں نکلتا ہے، جذبہ کی قربانی، خواہشات کی قربانی، پھر حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے لائیں گے۔ پہلے کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، مجاہدہ اختیار کرے، قربانی دے، پھر اللہ اس کے ضرور اللہ اس کے ہدایت کے راستے اللہ ہموار فرمائیں گے، زندگی صحیح ہوگی، زندگی صحیح راستے پر آئے گی، اور یہی چیز دوست بزرگوں دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ والباقیات الصالحات عند ربک ثواب وخیر عملا، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دین کی محنت ہے، باقی رہنے والے اعمال ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات دنیا کے میں اللہ عطا فرمائیں گے، اچھی زندگی اللہ دیں گے، حیات طیبہ اللہ عطا فرمائیں گے، اس کے اثرات موت کے وقت ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ فرشتے آئیں گے، جنت کا کفن لے کر آئیں گے، اس کے اثرات قبر کے اندر ہوں گے، قبر استقبال کرے گی۔ یہ نیک اعمال باقیات الصالحات ہے، خیر عند ربک ثواب وخیر عملا، تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید رکھنے کے اعتبار سے اگر سب سے بڑی چیز ہے تو الباقیات الصالحات، نیک اعمال ہیں۔ یہی نیک اعمال باقی رہ کر قبر و جنت کا باغ بنائیں گے، اور یہی اعمال باقی رہتے ہوئے آخرت میں پل صراط کے وقت کام آئیں گے، یہی اعمال کیا ہے ترازو کے وقت کام آئیں گے، یہی اعمال جنت میں لے جائیں گے، اور جنت میں جنت کے درجات بلند کرائیں گے۔ والباقیات الصالحات یہ ہے، ورنہ دنیا کے بارے میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی اور دنیا کی ساری چیز تو کیا ہے کھیل کود ہے، اور کھیل کود بہت دن تک نہیں چلتا ہے۔ دوست بزرگوں، دین کی محنت کے ذریعے سے یہ چیزیں ہماری زندگی میں آوے، اس کی اہمیت زندگی میں آوے، اس کو راہ خدا میں نکل کر قربانی دینا۔ آدمی سوچے دین کے لیے میں کتنی قربانی دے رہا ہوں، میں اللہ کے محبوب دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا قربانی دی۔ نسب نامہ رشتہ داری نہیں چلتی ہے نا، ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر پورا قریش، پورا مکہ رشتہ دار تھا، سب سگے والے تھے، لیکن ایمان کون لایا ہے؟ بلال حبشی لائے ہیں، شعیب رومی لائے ہیں، سلمان فارسی لائے ہیں، علی مرتضیٰ لائے ہیں، وہ لوگ ایمان لائے ہیں جن کے دل میں طلب تھی۔ تو ہدایت بھی اللہ انہی کو دیتے ہیں جن کے دل میں طلب ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دوست بزرگوں کو 4 مہینے کے اعتبار سے ترتیب بنانا، 4 مہینے کو مشکل نہیں ہے، لیکن جن کے نہیں لگے ہیں یا جن کا بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے وہ کیا ہے دسمبر سے ترتیب بنا دیں، سپتمبر، اکتوبر، نومبر سے انشاءاللہ، نومبر سے دسمبر جماعت 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائے گی۔ ابھی سے ارادے ہوں گے، نیت ہوں گے، اللہ سے مانگنا ہوگا، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہوگا، اپنی قبر کو سامنے رکھنا ہوگا، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جاوے اور مجھے لے کر چل جائے۔
اس کا استحضاء ذہن میں ہوگا، میں نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی، آخرت کے لیے کیا تیاری کی، اس کا استحضاء ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے راہ میں نکلنا آسان ہوگا، ارادہ کرنا آسان ہوگا۔ اللهم صل على محمد كلما ذكرك ذاكرون وصل على محمد كلما غفرت الغافلون لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والاكرام یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، صحیح دین والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، تیرا میں نکلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما، یا اللہ موت تک اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رسولیوں کی وجہ سے اس کام کو محروم نہ فرما، یا اللہ وہی کام لینے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آج تک تو نے کام لیا ہے، تو نے توفیق دی ہے، موت تک استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، جنہوں نے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، دور کے لیے دیر کے لیے قبول فرما، موت تک کے لیے قبول فرما، یا اللہ تو نے ہمیں یہاں بٹھایا، کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی توفیق بھی تو ہی دینے والا ہے، یا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر زندگی میں جانے کی توفیق عطا فرما، سنت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ مستقبل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، امید کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو جماعت تیرے راہ میں چل رہی ہے ایسا ان کی مدد فرما، ان کے گھر کا تو خلیفہ بن جا، جو نکلنے کا ارادہ کیا ان کا نکلنا آسان فرما، ان کا حال کو دور فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، پوری امت مسلمان کو خیر سے نواز دے، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے جن فتنوں سے پناہ چاہی ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری ہمارے گھر والوں کی رشتے داروں کی پوری امت کی کوئی حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے کوئی حفاظت فرما، غیروں کے فتنوں سے کوئی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔